سید بابر علی جو پاکستان میں ایک بہت بڑے بزنس گروپ کے اونر ہیں، وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ ایچیسن کالج، جس کا نام اس وقت چیفز کالج تھا، اس میں وہ زیر تعلیم تھے، اور کرکٹ کے میچ کے دوران ایک دفعہ فیلڈنگ کرتے ہوئے گرمی سے بچنے کے لیے انہوں نے ہیٹ پہن لی، تو اس وقت موجود ڈیوٹی کے اوپر ایک گورے سپاہی نے ان کو ٹوکا اور ان سے پوچھا کہ جینٹل مین واٹ از یور نیشنلٹی؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا آئی ایم این انڈین۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیٹ ہے یہ برطانوی شہریوں کے لیے مخصوص ہے۔ اس واقعے سے آپ نظام کار فرما تھا اس کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو لوکل انڈین ہے وہ ان روایات کو بھی نہیں اڈاپٹ کر سکتا جو کہ گورے نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ یہ واقعہ مجھے اس کتاب پڑھتے ہوئے یاد آیا۔ یہ محمود ممدانی نے ڈیفائن اینڈ رول کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے اس پورے نظام کو جو کہ کیپٹلسٹک اور جمہوریت کے غلاف کے اندر پوری دنیا کے اوپر غاصبانہ طور پہ اس نے قبضہ کیا ہے، اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تو یہ نظام یورپ میں بنا تھا، لیکن وہاں سے یہ افریقہ اور ایشیا کے اندر امپورٹ کیا گیا، یا صحیح تر الفاظ میں امپوز کیا گیا۔ اس کتاب میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ 1857 کے بعد جو ایک مونوٹنی بن گئی تھی بر صغیر کے اندر، تو امپائر نے اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کے لیے اپنے اسکالرز کو بٹھایا اور اس چیز کو اسیس کرنے کی کوشش کی کہ یہ 1857 کا جو واقعہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، اور اس اسیسمنٹ کے بعد 1857 کو گلوبل کرائسس کا نام دیا گیا، کیونکہ 200 سال کے کامیاب ایک حکمرانی کے بعد ایک پہلا چیلنج تھا جو اس نظام کو درپیش ہوا تھا۔ تو ایز اے امپائر برطانوی سامراج نے یہ ضروری خیال کیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نظام کے اندر کون سا ایسا کام تھا جو کہ ہم نے غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے 1857 کا واقعہ ہوا ہے۔ تو اس کی جو کتھارسس نکلتا ہے، جو سنتھسس وہ نکالتے ہیں، وہ سر ہنری مین ایک قانون دان ہیں اور ایک ہسٹورین ہیں۔ انہوں نے یہ کنکلوژن نکالا کہ 1857 کا واقعہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کی کالونیز تھیں، خاص طور پہ بر صغیر میں، آپ نے ان لوگوں کو کچھ زیادہ ہی سویلائزڈ کر دیا ہے، اور اپنے حقوق کے بارے میں ان کی جو اویئرنیس ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑھا دی ہے۔ اب یہ مطلب اس کو سمجھیں ایسے کہ انہوں نے اپنے اوپر بلیم دیا کہ یہ تو اس قابل نہیں تھے، جتنا آپ نے ان کو آزادی دی ہے، جتنی آپ نے ان کو اویئرنیس دی ہے، جتنا آپ نے ان کو انکلوسیونیس کے تحت جو ریپرزنٹیشن دی ہے حکومت کے اندر، حکمرانی کے اندر، تو اتنی سویلائزیشن تو یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے، تو اوور ڈوز ہو گئی، اس کو ہم نے کم کرنا ہے۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا، اس ساری جو گفتگو ہوئی، اس کا جو سنتھسس نکالا، وہ یہ نکالا کہ بنیادی طور پہ جو گورا ہے، جو اس وقت کا سامراج ہے، جو کلونیل پاز ہیں، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ ڈچ ہو، یہ ایک گلوبل سٹیزن شپ ہے، ایک گلوبل سویلائزیشن ہے جس کے یہ شہری ہیں، اس لیے یہ سٹیزنز ہیں۔ لیکن جو بر صغیر میں رہنے والا ایک بندہ ہے، وہ ایک گلوبل سویلائزیشن کا حصہ نہیں ہے، وہ غلام ہے اپنی روایات کا، اپنی جغرافی کا اور اپنے کسٹمز کا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ چونکہ اس وقت جو ہماری کالونیز ہیں، اس کے اندر گلوبل سویلائزیشن کے شہری بھی رہتے ہیں، اور جو کسٹمز کا، روایات کا غلام ہے وہ بھی رہتا ہے۔ تو ہمیں دو طرح کا قانون بنانا چاہیے۔ سول لا بنے گا اس گلوبل سویلائزیشن کے شہری کے لیے جو کہ سٹیزن ہے، اس کا نام ہوگا وہ سٹیزن ہے، گلوبل سویلائزیشن کا شہری ہے، اور ایک کسٹمری لا بنے گا، ایک روایتی قانون بنے گا اس بندے کے لیے جو کہ بر صغیر کا رہائشی ہے، اور وہ سٹیزن نہیں ہوگا، وہ سبجیکٹ ہوگا۔ سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہے، ہی از این آبجیکٹ، وہ کوئی ایسی سوچنے والی، سمجھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سبجیکٹ ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے جو اگلا سوال پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ جب آپ نے روایات سے قانون بنانا ہے، کسٹم سے قانون بنانا ہے، تو روایات کا فیصلہ کون کرے گا کہ اس علاقے کی کون سی روایات ہیں جو کہ قابل قبول ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر قانون بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا فیصلہ بھی گورا صاحب ہی کرے گا۔ جیسے سارے ایسے لوگ تھے جو کہ ایران سے آئے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، تو ان کی روایات کون سی ہیں، سینٹرل ایشیا والی یا بر صغیر والی؟ تو اس کا فیصلہ بھی گورا صاحب ہی کریں گے کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی روایات کون سی ہیں۔
اب جب قانون کا فیصلہ ہو گیا تو اگلا سوال جو اس کتاب میں ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اب ہم نے حکومت کیسے کرنی ہے. آپ دیکھیں اس نے کتنا زبردست نام رکھا ہے، ڈیفائن اینڈ رول. تو سب سے پہلے تو اس نے ڈیفائن کر دیا کہ ہماری جو 1857 کی گلوبل کرائسس اس کی وجہ کیا بنی، ڈیفائن اینڈ رول. اب اس کے بعد جب یہ کتھارسس ہو گیا، یہ سنتھسس ڈیولپ ہو گیا کہ یہاں پہ دو طرح کے لوگ رہتے ہیں، سبجیکٹس رہتے ہیں اور سٹیزنز رہتے ہیں. تو اب پھر ڈیفائن اینڈ رول، جب آپ نے ڈیفائن کر لیا اب اس کو رول کرنے کے لیے اکارڈنگلی آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے. تو پھر اگلا فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت کیسے کرنی ہے. حکومت کے لیے دو آپشنز اویلیبل تھیں کہ ایک تو ڈائریکٹ رول کیا جائے یا پھر انڈائریکٹ رول کیا جائے. انہوں نے اڈاپٹ یہ کیا کہ اگر ہم ڈائریکٹ رول کریں گے، ہر جگہ اپنی پریزنس انشور کریں گے تو اتنا بڑا رقبہ ہے، ہمارے لیے اتنی مین پاور اکٹھا کر پانا ممکن نہیں ہے. تو انڈائریکٹ رول کیا جائے گا اور ایک سلیکٹڈ ایلیٹ بنائی جائے گی، جس کے لیے ایچیسن کالج بنا تھا، اس وقت چیفز کالج تھا، تاکہ جن کی جو وفاداریاں ہیں وہ ہمیشہ برطانوی سامراج کے ساتھ رہیں. تو انڈائریکٹ رول کے ذریعے بر صغیر کو کنٹرول کیا جائے گا. اب جب حکومت کی باری آئی تو پہلا تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم نے ایک ایلیٹ کریٹ کرنی ہے، سلیکٹڈ ایلیٹ جس کی وفاداریاں ہمارے ساتھ ہوں. تو اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ایک مینول آف پنجاب کاسٹ کے نام کی ایک چھوٹا سا مینول ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم نے حکمران تو انڈائریکٹلی ڈیفائن کر لیے، اب ان کو رول کرنے کے لیے، ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، جو ایگزیکیوشن کے لیے نیچے کی سطح تک لوگ چاہیے ہوں گی، ان کو ڈیفائن کرنے کی جب باری آئی تو ڈیفائن ایسے کیا گیا کہ پنجاب میں موجود تمام کاسٹ کو گروپس میں ڈالا گیا اور پھر ان کی خصوصیات لکھی گئیں، جیسے جانوروں کی خصوصیات لکھی ہوتی ہیں، جیسے کتوں کی خصوصیات لکھی ہوتی ہیں. تو یہ تھا طریقہ. اور اس کے بعد پھر اسی ڈویژن کو آگے بڑھایا گیا اور مارشل اور نان مارشل ریسز کی ڈویژن پیدا کی گئی کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مارشل ریسز کا مطلب یہ ہے کہ جو برطانوی وفادار ہیں اور برطانوی افواج کے اندر کام کر سکتے ہیں، اور نان مارشل ریسز وہ ہیں کہ جو کہ فوج کی جو نوکری ہے اس کے لیے انفٹ ہیں. سندھیوں کو نان مارشل ریسز کہا گیا اور پنجابیوں کی زیادہ تر جو کاسٹ ہیں ان کو مارشل ریسز میں رکھا گیا کہ یہ شاید یس سر کرنے میں سندھیوں سے بہتر ہے. اب ڈیفائن اینڈ رول، آپ نے نام یاد رکھنا ہے کہ پوری کہانی کی جو بنیاد ہے دیٹ از ڈیفائن اینڈ رول. آپ نے ہر چیز کو پہلے ڈیفائن کرنا ہے اور پھر اس کی اکارڈنگلی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم نے رول کیسے کرنا ہے. پھر 1900 کے اندر ایک لینڈ الینیشن ایکٹ لایا گیا کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو صرف مخصوص طبقہ ہی خرید سکتا ہے. اس سلسلے میں میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ جو کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ہمارے آبائی علاقے کے اندر ایک زمین تھی جس کی آکشن کرنی تھی، جس کو نیلام کرنا تھا. تو آکشن میں سب سے زیادہ بولی دینے والا ایسی کاسٹ سے تھا جو کہ ایگریکلچر لینڈ پرچیز کرنے کے لیے انگریز نے گورے سامراج نے ان ایلیجیبل رکھا ہوا تھا. تو زیادہ بولی دینے کے باوجود وہ لینڈ اس کو نہیں بیچی گئی تھی. یہ میرے علاقے کا واقعہ جو کہ میرے والد صاحب سنایا کرتے ہیں. اس کتاب میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اس نے ڈویژن کی ہے کہ جو رومن امپائر تھی اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ لوگ فتح کرتے تھے اور قبضہ کرتے تھے. حکومت قائم کرنے کے لیے قبضہ قائم کیا جاتا تھا. اس کے بعد فرینچ انقلاب کے بعد ایک تبدیلی یہ آئی کہ اب ہم نے اسیمیلیشن کرنی ہے. اسیمیلیشن کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو امپورٹ کرنا ہے ان کی طرف اور ان کے کلچر کو امپورٹ کرنا ہے اپنی طرف، تاکہ ہم گل مل جائیں. یہ ڈویژن ہی نہ رہے کہ کون فرینچ ہے اور کون نان فرینچ ہے. برطانوی سامراج نے اس پوری جو ہسٹری کا فلو آ رہا تھا اس میں ایک نئی اسٹریٹجی دی. اس میں تھا کہ ہم نے اسیمیلیشن اور قبضے کی بجائے ایسوسیشنز کریٹ کرنی ہیں. ایسوسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں اس سوسائٹی کے اندر جو ہوں تو یہاں کے لوکل، لیکن ان کی جو وفاداریاں ہیں وہ برطانوی سامراج کے ساتھ ہوں. اسی لیے 1857 کی جنگ آزادی کے لیے جو برطانوی افواج تھیں ان کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب تھی، اور ان میں گورا جو فوجی تھا وہ صرف 30,000 تھا، باقی سارے یہاں کے لوکل نیٹیوز تھے. تو یہ کتاب تھی، پچھلے دنوں میری نظر سے گزری ہے. اس کی ای بک بھی میرے پاس ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو اپنا ای میل میرے ساتھ شیئر کریں تو میں اس کی ای بک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو اگر آپ برطانوی سامراج کو اور اسی کا ایک تسلسل ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو کیپٹلسٹک نظام ہے، جو جمہوریت کے
ایک غلاف کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایکچولی ایک استبدادی نظام ہے جس کی بنیاد یہ ہے کہ ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسپلائٹ طاقتور کو تو نہیں کر سکتے۔ بنیاد یہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کرنے کے لیے آپ نے اس بندے کو سلیکٹ کرنا ہے، اس سیگمنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جو کہ ونریبل ہو، جو کہ کمزور ہو۔ برطانیہ نے بر صغیر کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کیوں کر لیا؟ کیونکہ اس وقت ہماری جو عسکری طاقت تھی وہ کمزور ہو گئی تھی۔ تو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کو ایکسپلائٹ کیا جانا ہے وہ کمزور ہو، تبھی تو آپ اس کے اوپر قبضہ کریں گے اور ایکسپلائٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جس میں اس پورے نظام کو جو اس وقت بھی رائج ہے، ہمیں یہ جو مارشل اور نان مارشل ریسز ہیں یہ اب بھی اپلائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جو ڈیوائیڈ گورے نے کریٹ کی تھی وہ 70 سال 75 سال کے بعد بھی ہمیں اپنے معاشروں میں نظر آتی ہے۔ شاید انڈیا میں اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ ڈیوائیڈ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں جو کہ نیچے سے اٹھ کے اپر کلاس میں چلے گئے، لیکن وہ انہوں نے کوئی بنیادی تبدیلی سٹرکچر کے اندر پیدا نہیں کی۔ تو اگر آپ کو یہ بک چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔